کے اوپر بھی چادر کر دی۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت امام حسین آئے، فدخل معہ، انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمۃ فادخلها، پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی شیر خدا آئے تو ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ اب چار یہ لوگ ہو گئے، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور ہمارے سادات حسن و حسین، چار یہ اور پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح چادر ان کے اوپر لی ہوئی ہے، اور یہ چادر لے کے آپ نے تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک فرمائے کہ پاک ہونا بھی اپنے اوپر رشک کرنے لگ جائے، بہترین طریقے سے پاک فرما دے، انتہا کا پاک فرما دے، تطہیرا، کوئی کمی نہ چھوڑے پاک کرنے میں۔ یہ سارے معنی تطہیرہ میں ہیں۔ عربی زبان میں مفعول جب لایا جاتا ہے مطلق تو یہ سارے معنی اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس طرح پاک فرمائے کہ کوئی کمی نہ چھوڑے پاک کرنے میں، اس طرح آپ کو طہارت کا نمونہ بنا دے، طہارت کا ایک معیار بنا دے امت مسلمہ کے لیے۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تمہیں پاکیزگی اور طہارت کا معیار بنا دے۔ کسی نے طہارت اور پاکیزگی پر کسی کو پرکھنا ہو تو اہل بیت کے معیار پر پرکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن ابی سلمہ، انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، وہ امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا، اور امام ترمذی، احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ نے حضرت انس بن مالک سے بھی حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا، کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع فرمایا اور آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا اللہ ان سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے، اور انہیں ایسا پاک فرما کہ کوئی کمی نہ چھوڑے تو مالک پاک کرنے میں، پاکیزگی کی انتہا کر دے، پاکی کی انتہا کر دے، تطہیرا۔ تو یہ تو حضور نے آیت تلاوت فرمائی نا، آیت نازل بھی ہوئی، حضور نے تلاوت بھی فرمائی، بطور دعا بھی تلاوت فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، رجس جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے۔ رجس کا عام زبان میں معنی ناپاکی کیا جاتا ہے، پلیدی کیا جاتا ہے، عام فہم معنی جو ہے، لیکن رجس کہتے کس کو ہیں، اس پر آپ تمام لغت کے جو ائمہ ہیں، اہل علم ہیں، ان کو پڑھیں۔ جتنی بھی عربی زبان میں قوامیس لکھی گئیں، ڈکشنری ہوتی ہے نا ہر زبان میں، الفاظ کے معنی کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو ڈکشنری بولتے ہیں، قاموس۔ جتنی بھی بڑی بڑی قوامیس آپ اٹھا لیں عربی زبان میں، سب نے یہ بیان کیا کہ رجس کہتے ہیں سوچ میں خطا کا پیدا ہو جانا، سوچ میں بولیے، عقیدے میں خطا کا پیدا ہو جانا، یا عمل میں خطا کا پیدا ہو جانا، فیصلہ کرتے ہوئے کسی خطا کا شکار ہو جانا، یہ ہے رجس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ کو کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے تو پاک ہی فرمائے گا، محفوظ ہی رکھے گا، اس درجے تک پاک کر دے گا کہ آپ کی سوچ میں بھی کبھی خطا پیدا نہیں ہوگی، آپ کے کسی فیصلے میں کبھی خطا نہیں ہوگی، آپ کے بولنے میں کبھی خطا نہیں آئے گی، آپ کے کردار میں کبھی خطا نہیں آئے گی۔ لیذھب عنکم الرجس، اللہ آپ سے خطا ہی کو دور فرما دے گا، آپ کو حکم نہیں دے گا کہ تم خطاؤں سے بچو۔ بات سمجھنے والی، تمہیں نہیں کہے گا، وہ تو جہاں کہا ہے وہاں تمام امت کو ہی کہا ہے نا، وہاں اہل بیت بھی شامل ہے، پوری امت شامل ہے۔
براہ راست تمہیں کہنے کی بجائے ہم خطا سے کہیں گے کہ تم اہل بیت سے دور رہنا، عمل میں خطا سے کہیں گے کہ تم اہل بیت سے دور رہنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیے۔ ایک یہ کہ انسان اسلحہ لے کے گھومتا پھرے اور اپنا دفاع کرتا پھرے، اور ایک یہ کہ دشمن منہ چھپاتا پھرے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اہل بیت سے نہیں کہا کہ تم اس فکر کو چھوڑ دو، تم اس فکر کو کہ تم کبھی بات کرتے ہوئے خطا کا شکار ہو جاؤ گے، یا کبھی عقیدے میں خطا کا شکار ہوگے، یا کبھی تمہارے کردار میں کوئی خطا آئے گی، تمہارے بولنے میں کوئی خطا آئے گی، تمہارے فیصلے میں کوئی خطا ہوگی، تمہیں اس طرح کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اہتمام خود اللہ کر لے گا۔ جب خطا تمہاری طرف آنا چاہے گی اللہ خود اسے دور فرما دے گا۔ نہ تمہارے عمل میں کوئی خطا پیدا ہوگی، نہ تمہارے فیصلے میں کوئی خطا پیدا ہوگی، نہ تمہارے بولنے میں کوئی خطا پیدا ہوگی۔ تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اس کا میں نے آسان فہم آپ کو معنی سمجھا دیے۔ اب حضرت انس ابن مالک فرماتے بعض لوگ جو ناسبیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ناسبی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول اور عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اشارے سے بعض اوقات اور بعض اوقات کھلم کھلا۔ آج کل تو یہ گروہ کھلم کھلا تکلیف پہنچانے لگ گئے ہیں خاندان رسول کو، اہل بیت رسول کو۔ تو ناسبی ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس آیت کے شرف میں فلاں بھی شامل ہے اور فلاں بھی شامل ہے اور فلاں بھی۔ سنیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا، وقت تھوڑا ہے چونکہ میں نے موضوع اس طرف بیان کرنا ہے۔ تو وہ فرماتی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے بھی چادر کا کنارہ پکڑا کہ یا رسول اللہ میں بھی اندر داخل ہو جاؤں۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتی علی خیر، تو اپنے حوالے سے خیر پہ ہے، لیکن یہ فضیلت صرف ان 5 کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تمہاری اپنی فضیلت ہے، تمہاری اپنی شان ہے، لیکن ہر فضیلت ہر ایک کے لیے ہوتی، ہر شان ہر ایک کے لیے ہوتی۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ فضیلت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے منع فرما دیا، حضرت ام سلمہ کو چادر میں داخل نہیں فرمایا۔ اور حضرت انس ابن مالک نے جو شک ہے اس کو دور فرما دیا۔ امام ترمذی نے بیان کیا، احمد بن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے، امام حاکم نے، وہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر، 6 ماہ تک رسول اللہ کا معمول یہ رہا۔ کتنے؟ 2-4 دن کا نہیں، 6 ماہ تک باقاعدگی سے رسول اللہ کا معمول یہ رہا کہ جب آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تو جب باب فاطمہ، حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے، یقول الصلاۃ یا اہل البیت، تو آپ فرماتے نماز کا وقت ہو گیا اے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے اور اعلان فرما دیتے، ہر روز 6 ماہ تک اعلان کرتے کہ یہ آیت ان اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے گھرانے کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو 6 ماہ تک رسول اللہ کا معمول یہ رہا کہ جب بھی نماز فجر پڑھنے کے لیے نکلتے، باب فاطمہ سے گزر ہوتا تو وہاں کھڑے ہو کے کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا اہل بیت، پھر یہ آیت تلاوت فرماتے۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، اور حدیث کو، روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، اور امام طبرانی نے اپنی دوسری کتاب المعجم الصغیر میں بھی بیان کیا، ابن حبان نے طبقات المحدثین میں اس کو بیان کیا، خطیب بغدادی نے بیان کیا، طبری نے بیان کیا جو مفسر ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول فرماتے فی قولہ تعالی، ان سے پوچھا کہ یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہ کہتے ہیں قالت نزلت فی 5، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، نزلت فی 5، یہ 5 تن جن کو پنجابی میں ہم کہیں، یہ 5 تن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔
فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین، ایک رسول اللہ ہیں، دوسرے علی ہیں، تیسری حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، چوتھے حسن ہیں، پانچویں حسین ہیں۔ ان پنجتن کے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ میری بات کو سمجھے آپ ہی نہیں سمجھے؟ تو یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کا گھرانہ ہے۔ یہ آپ کی طہارت جس کا اعلان اللہ پاک نے خود کیا، اور آپ کی حیا اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اور حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں اور محب الدین طبری نے بیان کیا، ابن الاسیر جزری نے بیان کیا، اور کئی فقہاء محدثین نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت نادى منادی من وراء الحجاب، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ندا دے گا پردوں کے پیچھے سے، یا اہل الجمع غضوا من ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ قیامت کا دن ہوگا، گناہگار بھی کھڑے ہوں گے، نیکوکار بھی کھڑے ہوں گے۔ گناہگاروں میں مختلف قسمیں ہوں گی، نیکوکاروں میں مختلف قسمیں ہوں گی۔ گناہگاروں میں مسلمان گناہگار بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور نیک اور صالحین میں عام مؤمنین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں۔ ہر طبقے کے اور ہر درجے کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ پاک دونوں طبقات میں سے ہر درجے کے لوگوں کو فرمائے گا غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو جب تک فاطمہ بنت محمد کا گزر نہیں ہو جاتا۔ ہر طبقہ، چاہے گناہگاروں میں سے ہو چاہے نیکوکاروں میں سے، ہر طبقے کو اللہ فرمائے گا اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ انبیاء اپنی آنکھیں جھکا لیں گے، آئے ہائے ہائے، ارے جن کی حیا میں انبیاء اپنی آنکھیں جھکائیں گے۔ آج کے گمراہ لوگ انہی کو اپنے سٹیج پہ اور لوگوں کے سامنے استغفر اللہ الیاذ باللہ ان کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کا موضوع ہی یہ تماشا بن چکا ہے اہل بیت اطہار کو تکلیف دینا، اپنی زبان سے، اپنی عمل سے۔ یہ ناصبی اسلام کے بھی دشمن ہیں، اہل سنت کے دشمن ہیں، اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ نبی کے اہل بیت جن کو ہندو بھی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جن کو سکھ بھی مانتے ہیں، ہر مذہب کے معتدل لوگ جس گھرانے کو مانتے ہو، ارے انسانیت جن کو اپنا مقتدا اور امام مانتی ہو، انسانیت، تو جو ان کی شان پر طعن کرے وہ انسانوں میں سے ہی نہیں ہے، اسے انسانیت کی خبر نہیں ہے۔ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ آپ کی حیا کا عالم اللہ قیامت والے دن اس کا اہتمام فرمائے گا۔ اور دنیا میں بھی آپ کا عالم یہ تھا، کئی مثالیں ہم پہلے بھی دے چکے، صرف ایک دو مثالیں دے کے عرض کرتا جب چلا جاؤں گا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس کے بعد آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا، وفات تک آپ کو مسکراتے، سوائے ایک دن کہ مجھ سے کہنے لگیں اسماء معاملہ یہ ہے کہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ دنیا میں تو میرے جسم کو اور میرے لباس تک کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، تو جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میرے کفن پہ تو لوگوں کی نظریں پڑیں گی نا، تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس کا کیا حل نکالوں کہ میرے جانے کے بعد میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی میں نے عرض کی سیدہ حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں جو نیک عورتیں جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو وہ جنازے کے اوپر درختوں کی شاخیں لگا کے اوپر کپڑا ڈال کے ایک ڈولی سی بنا دیتی ہیں، اس سے ان کے کفن اور کفن میں موجود جو جسم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کسی دیکھنے والے کی نظر نہیں پڑتی۔ اور جب یہ سیدہ کائنات نے سنا، فرمایا مجھے ذرا بنا کے دکھائیں کس طرح بناتے ہیں، تو انہوں نے شاخیں لگا کے کپڑا ڈال کے اس طرح بنا کے دکھایا تو آپ مسکرا پڑی، فرمایا اللہ کا شکر ہے اب میرے دل کو تسکین مل گئی ہے، اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی اہتمام ہو جائے گا کہ میری طرف کسی غیر محرم کی نظر نہیں اٹھے گی۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے جن کو ہم ماننے والے ہیں۔
جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم نے دین لیا ہے، جن سے ہم نے ایمان لیا، لیکن افسوس کے ساتھ آج پوری امت مسلمہ، یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کا دن آپ کے سامنے ہوگا، ایک طرف کفر کی یلغار ہے، کفر کا حملہ ہے، بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، ننگے پن کا، فحاشی کا حملہ ہے میری نوجوان نسل پہ، بیٹوں پہ، بہنوں پہ، بیٹیوں پہ۔ ایک طرف ان کا حملہ، تہذیب کا حملہ، ثقافت کا حملہ، حیا سوزی کا حملہ، حیا کا پردہ چاک کر دینے کا حملہ، اور اسلام کی جڑیں ایک طرف سے وہ کھوکھلی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ آپس میں لڑنے کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ انسان اپنا رونا کس کے سامنے روئے؟ جو اسلام کا درد رکھتا ہے وہ اپنا درد کس کے سامنے بیان کرے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنے کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگلنا، زہر اگلنا، ذہنوں کو، سوچوں کو زہر آلود کر دینا۔ ایک طرف اسلام کے ٹھیکیدار یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کفر خندہ زن ہے، اور کفر اپنی پوری محنت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے اوپر کوشاں ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے کہا آپ دیکھیں گے، ویلنٹائن ڈے دیکھیں گے آپ، اس کے بعد آپ ویمن مارچ دیکھیں گے، جو عورتیں مارچ نکال رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، کبھی وہ چند تھی، پھر اور قافلہ بڑھا، پچھلے سال آپ نے دیکھا وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مارچ نکلے۔ یہیں سے آپ اندازہ کر لیں، اگر کسی کے دل میں کوئی اسلام کا درد ہے، کوئی انسانیت کا درد ہے، کوئی اپنی نسل کا درد ہے، کوئی آنے والی جو ہماری جنریشنز ہیں ان کا اگر درد ہے، تو وہ ذرا سوچے کہ جن کا مقصد زندگی اس قوم کو بچانا تھا، اور ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان بچانا تھا، اسلام سے ان کی وابستگی بچانی تھی، وہ اپنی پوری محنت ایک دوسرے پر فتوے بازی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ایک دوسرے کے خلاف حماقتیں پھیلانے میں لگے ہوئے۔ جو بندہ جس کا تعلق بھی سوشل میڈیا سے، وہ بڑی آسانی سے میری بات سمجھ رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ بولیے۔ تو ایک طرف یہ معاملہ، اور دوسری طرف حالات یہ، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بھائی بیٹے، ان کے حوال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے، یاد رکھ لیں، عورت کو پردے کا حکم بعد میں دیا ہے، مرد کو پردے کا حکم پہلے دیا ہے۔ سورہ نور پڑھ لیں، مرد کو پہلے فرمایا غضوا من ابصارکم، نہ یہ تو حدیث، مرد کے لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہوں کو، غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ مرد کے پردے کا حکم قرآن میں پہلے آیا، بعد میں عورتوں کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو۔ یاد رکھ لیں، جس معاشرے میں مرد پردہ نہیں کرتے، گھر میں ٹی وی مرد لاتا ہے، فلمیں دیکھنے کا عادی مرد ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ گھر کی خواتین کی بھی غیرت ختم ہو جاتی، وہ بھی بغیرتی میں برابر کے درجے پہ آ جاتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرد کو یہ ساری بری عادتوں کا آغاز مرد کرتا ہے۔ پھر جب عورت دیکھتی کہ تھوڑی سی لچک رکھتا ہے، تو عورت تو پہلے ہی لچک کی تلاش میں ہوتی کہ تھوڑی سی لچک ملے تو بس پھر اپنا کام کر جو میں کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، نہج البلاغہ میں آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے، اور ناقص الحظ ہے۔ ناقص العقل، عقل میں ناقص ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر تسلیم کی ہے، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ اور ناقص الدین اس طرح ہے، دین میں ناقص اس طرح ہے کہ اسے ہر ماہ ماہواری آتی ہے، اور اس دوران نماز، قرآن، روزے سے دور رہتی ہے، اور اسے نفاس آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، اس دوران بھی عبادات سے، اللہ کی ذکر سے دور رہتی ہے۔ اور ناقص الحظ، حصے کے اعتبار سے بھی عادی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ ملے گا۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ تم یہیں سے اندازہ کرو کہ جو ناقص کی رائے پہ عمل کرتا ہے وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم معروف میں، نیکی کے کاموں میں بھی ان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے
تو پھر آہستہ آہستہ یہ تمہیں شر میں بھی اپنی پیروکار بنا لیں گے، برائی میں بھی اپنی پیروکار بنا لیں گے۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، گھر میں ذہن یہی بنایا جاتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹی وی سے کیا دیکھا جا رہا ہے، موبائل کا استعمال کیا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے۔ اور پھر پہلے ہم خود درس دے لیتے تھے کہ جس نے انٹرنیٹ استعمال کرنا ہی ہے اس کا اچھا استعمال کر لیں۔ آج آپ اچھا استعمال بھی نہیں کر سکتے، آج آپ تلاوت بھی لگاتے ہیں تب بھی آپ کی نگاہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ آج آپ درمیان میں کمرشلز آ رہی ہیں، درمیان میں مشہوریاں آ رہی ہیں، آپ ایک توجہ کے ساتھ تلاوت نہیں سن سکتے، نعت نہیں سن سکتے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر آپ پر حملہ ہو رہا ہے، اور آپ کی نسل پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آپ کی بیٹیوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے حالات کیا ہیں؟ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی قوم کی اصلاح سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور کاموں میں الجھا کے رکھ دیا ہے، آپس کی لڑائیوں، جھگڑوں، فتنہ پرستی اور فرقہ بازی میں الجھا دیا ہے۔ اور جو آپ سننے والے ہیں، آپ نے سمجھا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے گھر میں بیٹیوں کو بٹھا کے کوئی سمجھانا، بیٹوں کو بٹھا کے کوئی سمجھانا۔ ذرا سوچئے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کبھی کسی نے اپنی بہن کو سمجھایا یا بیٹی کو سمجھایا کہ یہ جو محبت کے نام پر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے کوئی کلاس فیلو تمہیں استعمال کرنا چاہے، ہوشیار رہنا، یہ محبت کے دو بول، اس پہ اپنا جسم اس کے حوالے مت کرنا، دھوکے میں مت آنا، وہ فریب دے رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کبھی ہم نے سمجھایا بیٹیوں کو بٹھا کے؟ یقین جانے، ایمانداری سے بتائیں۔ ہاں اگر کبھی سمجھایا 6 مہینے بعد، تو میں آپ سے پوچھوں گا دن میں کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں آپ؟ کبھی کسی دور میں 3 دفعہ کھاتے تھے، اب تو لوگ 5-6 دفعہ کھاتے ہیں۔ کھانے الگ کھاتے ہیں، چائے الگ پی لیتے ہیں، بسکٹ الگ کھاتے ہیں، بیچ میں کچھ ببل منہ میں الگ رکھ لیتے ہیں، 5-6 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، پھر تسلی ہوتی ہے۔ اور نصیحت 6 ماہ یا سال بعد، یہ روح کی پیاس ہے۔ اگر ہم اپنی نسل پہ محنت نہیں کریں گے پھر روتے رہیں۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا کہ رات اندھیری ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، تاریکی ہے۔ یہ شکوے کرنے کی بجائے ہمیں کوئی دیا جلانے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی طریقے سے کوئی پتھر رگڑ کے آگ جلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاریکی کا شکوہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، اندھیرے کا شکوہ تو ہمیں اپنی نسل کو سمجھانا ہے، ان پہ محنت کرنا ہے کہ یہ سب فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو شاید کوئی سمجھدار باپ کرتا ہو، ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔ کیا؟ ہم نے اپنی نسل کو دوستوں کے حوالے کر دیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے حوالے کر دیا، میڈیا کے حوالے کر دیا، پوچھتا ہی نہیں۔ اور جب ان سے کوئی حماقت ہوتی ہے اس وقت اپنا جرم تسلیم کرنے کے بجائے ہم ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تینوں اے کم واسے اسکول بھیجا سی، تینوں اے کم واسے کالج بھیجا سی۔ آپ نے پیچھے کتنی فیڈنگ کی، کتنی محنت کی، کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر بچے سے ایسی حماقت ہو جائے یا بیٹی سے کوئی ایسی حماقت ہو جائے، آئندہ وہ آپ کو نہیں بتائے گی، اسے پتا چل گیا کہ میرا باپ الٹا مجھے ذلیل کرنے لگ گیا۔ اس کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ اس کا راز رکھتے اور تنہائی میں اس پہ محنت کرتے، اپنے بیٹے پہ محنت کرتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثلا آپ کا بیٹا آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں اور یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا۔ اگر آپ نے ڈنڈا پکڑ لیا اور گھر والوں کے سامنے کہا ہے اے ویکھو اے کام واسطے مینوں بھیجنا وا، اے اتھے جا کے اے کرتوت کردا جے، آئندہ وہ اپنی بات آپ کو کبھی نہیں بتانے والا، وہ دوستوں کو بتائے گا جو انہیں اور حماقت کی طرف لے کے جائیں گے، جو انہیں اور ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو خدا کے لیے یہ روایتی جمعے کی تقریر نہ سمجھیں، تھوڑی سی زندگی میں ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے۔ ہمارے ہاں باپ اور بیٹے میں بہت فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ باپ کی طرف سے۔ قرآن کی تعلیم دیکھیں، سورہ یوسف کا پہلا رکوع پڑھیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اپنا خواب اپنے باپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے سمجھایا کہ اپنے گھروں کے ماحول تبدیل کرو، اپنی اولاد کو اپنے قریب کرو، وہ اپنے راز کی بات آپ کو بتائے، نہ کہ دوستوں کو جا کے بتائے۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ تو خیر، میں موضوع کے اوپر آنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم یہ حالات دیکھیں گے، یہ ویلنٹائن ڈے، اچھے بھلے مذہبی گھرانے کی بچیاں، بیٹیاں، بیٹے
ویلنٹائن ڈے پہ انہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ عیاشی اور فحاشی پہ اتر آتے ہیں. شادی بیاہ کا تو ہر ایک کو اندازہ ہے نا, اچھی بلی عزت دار گھرانے کی بچیاں, انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر اس قدر حسرت تھی پردہ اتارنے کی, اس قدر حسرت تھی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اندر کفر پڑ رہا ہے. یاد رکھیں اسلام نے کافر کی سزا تھوڑی رکھی ہے, منافق کی سزا زیادہ رکھی ہے. جو اندر سے اسلام سے متاثر نہیں, اندر سے یورپ کی تہذیب سے متاثر, اندر سے ان کی فحاشی عیاشی سے متاثر, بلکہ ہر طریقہ زندگی ان کا اپنانے کے لیے ترس رہا ہے اور حسرت زدہ. لباس ہو, وضاقتہ ہو, تعلیم ہو, ادارے ہوں, نظام زندگی ہو, گھروں کے ماحول ہوں, ہر معاملے میں ان کی پیروی کو ترس رہا ہے اور حسرت زدہ ہے اور چاہتا یہی کہ میں ان کی پیروی کروں. یہ یاد رکھ لیں, یہ ان سے بھی زیادہ اسلام کے لیے خطرناک ہے. یہ خود کفار سے زیادہ خطرناک ہے. اس سے زیادہ فائدہ اس کافر سے ہو جائے گا جو وہاں کے ماحول سے بیزار ہو چکا ہے. یاد رکھیں, ایک مسلمان جو اس طرح کی گناہوں بری زندگی کو ترس رہا ہے یہ خطرناک ہے اسلام کے لیے, اور وہ کافر جو ان گندگیوں سے بیزار ہو چکا ہے اور نکلنا چاہتا ہے اس سے, وہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہے. یہ کبھی اس میں گناہ میں پڑ جائے گا اور وہ کبھی نہ کبھی اس فحاشی عیاشی سے اور شراب نوشی سے اور گندگی سے کبھی نہ کبھی نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کی بنیاد پر انسان کی زندگی بہتر کر دیتا ہے. تو حاضرین محترم, ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ہوا عورتوں پر جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اپنے بالوں کے بل الٹی لٹکائی گئی ہیں اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون سی عورتیں؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر محرموں سے نہیں چھپاتی تھی. بال ننگا کرنے کے اوپر یہ سزا قیامت میں ہے. دنیا میں ہم دلیلیں دے لیں, شوہر کا منہ بند کروا دیں, بیٹا کو نصیحت کرے اسے چپ کروا دیں, جو بھی اپنی زبان کی تیزی کی بنیاد پر ہم کر لیں, یا ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں اپنی نظروں میں حیا نہیں رکھتے, لڑکے ہمارے اپنی کسی دلیل کی بنیاد پر کسی کو چپ کروا دیں, بالآخر تو موت ہے. نہ یہاں جوانی کا نشہ ہر ایک کو رہا, نہ جوانی کا نشہ سدا رہے گا, بالآخر تو موت ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ موت ہے اور اس کے بعد قیامت ہے اور اس کے بعد جنت و دوزخ ہے, یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا. پھر تو یہ بال ننگا کرنے کے اوپر یہ سزا ہے. تو جو عورتیں بال تو کیا اپنا بدن ننگا کرنے کے اوپر, ہماری مسلمان بیٹیاں, شاید میرے سامنے جو مجمع ہوتا ہے اس کا تجربہ نہیں ہے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے کالجز میں کیا ہو رہا ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. کس طرح ہمارے ہی لوگ مسلمان کہلوانے والے ہماری ہی گھروں کی بیٹیوں کو تعلیمی ادارے میں بلا کر فحاشی کا موقع دیتے ہیں, اور ہزار ہمارے ایسے بچے جن کا ذہن اس طرف نہیں ہوتا اور وہ جا کے اس فحاشی اور عیاشی میں بہہ جاتے ہیں. چند سال پہلے کی تحقیق میں نے آپ کو بتائی تھی, ہمارے پاکستان کے 60% اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹیز کے 60% نشے اور زنا کے عادی ہیں. یہ 60% تعداد چند سال پہلے کی بتائی تھی میں نے آپ کو, معلوم نہیں اب حال کیا ہو چکا. تو یہ میں تقریر کیوں کر رہا ہوں, یہ کیوں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہر باپ کو محنت کرنی پڑے گی, ہر بھائی کو محنت کرنی پڑے گی. رسول اللہ نے فرمایا باپ سے پوچھا جائے گا اس نے گھر کو کیسا چلایا, ڈنڈے کے زور پہ نہیں, نصیحت دیانت اور اخلاق کے زور پہ. بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا بچوں کی, چھوٹے بھائیوں کی کیا تربیت, اس ماں سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. تو حاضرین محترم, آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سزا. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ کبھی ہم ایسے بھی تھے, میں آج سوچ رہا تھا اس لیے میں واقعہ بیان کرنے لگا کہ کبھی ہم ایسے بھی تھے. ابو عبداللہ محمد بن احمد ایک بزرگ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں بیٹھا تھا, وہ فیصلے کر رہے تھے, جج تھے وہ. ایک عورت آئی, اس نے کہا میرے شوہر نے
500 دینار حق مہر میرا رکھا تھا. 500 دینار کروڑوں روپے رقم ہے. دیا کوئی نہیں اس نے کہا جناب میں نے دے دیا. قاضی نے کہا اے عورت تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک گواہ ہے. گواہ کو لایا گیا. گواہ نے کہا مجھے تو واقعہ بھول چکا ہے, مجھے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا پڑے گا, پھر میں دیکھوں گا کہ کون سی بچی ہے, اس کا حق میرا ادا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو جب وہ عورت کے پاس لایا گیا تو شوہر نے وکیل سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا میری بیوی کے پاس؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ چاہتا ہے تمہاری بیوی کا چہرہ دیکھے اور اس کو پتہ چلے کہ کون سی عورت تھی جس کا حق مہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اس پر اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کا چہرہ دیکھے, میں 500 دینار دینے کو تیار ہوں. 500 دینار سونے کی اشرفیاں دینے کو تیار. یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی میری بیوی کا چہرہ دیکھے. جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے متعلق اس طرح کے احساسات اور اس طرح کے اخلاق رکھتا ہے, اس نے کہا قاضی صاحب گواہ رہے, میں نے بھی اپنا حق مہر معاف کر دیا. تو کبھی ہمارے اخلاق یوں بھی تھے کہ ہم کروڑوں روپے کی رقم اپنے ذمے لے لیتے تھے لیکن بغیرتی مول نہیں لیتے تھے, بغیرتی مول. اور آج ہم اپنی بہنوں کو خود بٹھا کے ان کے سامنے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے فحاشی عیاشی کی جو انتہا ہے وہ ہر شخص جانتا ہے. ہمارے گھر کیبل نہیں چلتی, مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن جو زمانہ چل رہا ہے میں بھی اسی کا حصہ ہوں, میں جانتا ہوں کہ کیا چل رہا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حاضرین محترم, آج کشمیر ڈے بھی ہے. پاکستان میں کروڑوں روپے کی ہم پبلسٹی کرتے ہیں, میڈیا کے ذریعے اشتہار بازی کرتے ہیں, لیکن ذرا سوچیں وہ قوم کیا کسی کی بیٹی کے لیے اٹھے گی جن کی اپنی غیرت ہی ماری جا چکی ہو؟ وہ کیا کسی کے لیے اٹھے گی؟ کروڑوں روپے ہم اشتہار بازی پہ, میڈیا پہ فلیکس لگانے کروڑوں روپے لگاتے ہیں, فنکشنز کرتے ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, ہم کروڑوں روپے لگاتے ہیں. اور 70 سال سے کشمیریوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں, بچیوں کو اغوا کیا گیا, ہر طرح کا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا, اور ہر سال ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ کھڑا ہونا تو مردوں سے زیادہ برا ہے, مردوں سے زیادہ برا ہے. آپ سوچیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے کہ آپ ہمیں درس دے رہے ہیں؟ ہاں, آنے والی نسلوں میں کون کیسا پیدا ہوتا ہے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے ہی سامعین میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے جو میرا حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں, جو خود اندر سے فحاشی کو ترس رہے ہوں, عیاشی کو ترس رہے ہوں, جن کے اندر غیرت ختم کر دی گئی ہو میڈیا کے ذریعے, تعلیمی اداروں کے ذریعے, عیاشی کے اڈوں کے ذریعے, جن کے اندر سے غیرت اور حیا ہی مار دی گئی ہو, وہ کسی کی بہن بیٹی کے لیے کیا کھڑے ہوں گے؟ ذرا سوچیں. یہ کروڑوں روپے فضول خرچی میں جاتے ہیں ہر سال کشمیر کے نام پر. اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں خود بھی اسلام کی طرف لوٹ آنا ہے, ہمیں خود بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حیا کا فیض اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دینا ہے, اور خود اپنی آنکھوں میں جناب رسول اللہ کی حیا کا فیض لانا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا صرف عورتوں کو پردہ نہیں, مردوں کو بھی پردہ کرنا ہوگا, اپنی نگاہیں جھکا کے چلنا. جب تک مردوں کے اندر حیا, غیرت اور پردہ یہ چیزیں نہیں آئیں گی, اپنی عورتوں سے کبھی توقع مت رکھیں. کیوں؟ اس کی وجہ وہی آخری بات کہہ کے میں ختم کرنا چاہوں گا. جب تک کفر نے, کافروں نے, کفر نے آپ کے مردوں پہ محنت کی وہ ہمیشہ ناکام ہوا. آپ کے مردوں کو اس نے دولت سے خریدا, عورت سے خریدا, بڑے بڑے غدار بنائے, وقتی طور پہ وہ کامیاب ہوا, پھر قوم کھڑی ہو گئی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا اور فتح یاب ہو گئے. جب تک آپ کے مردوں پہ محنت رہی کفر ناکام ہی ہوتا رہا. پچھلے 100 سال سے وہ آپ کی عورتوں پہ محنت کر رہے ہیں, اور اتنی آہستہ طریقے سے محنت کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ طریقے سے محنت کر رہے ہیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے رہے, آپ کو محسوس نہیں ہونے دے رہے کس طرح عورتوں کے کپڑے آہستہ آہستہ چھوٹے کیے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ انہیں برہنہ کیا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ ان کے بدن کی نمائشیں کروائی جا رہی. یہ اتنا سلولی کام ہو رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا, غیرت ماری جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے کوئی شخص اس کے خلاف کھڑا ہوتا نہیں, وہ آہستہ آہستہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, آج وہ آپ کی عورتوں پہ محنت کر رہا ہے, آپ کی بہنوں اور بیٹیوں پہ محنت کر رہا ہے, اور مقابلے میں
مقابلے میں نہ آپ محنت کر رہے ہیں نیچے سننے والے، نہ ہم منبر پہ بیٹھنے والے، دونوں محنت نہیں کر رہے۔ بتائیں، عورت تو پہلے ہی ناقص العقل ہے، وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو پھر کدھر جائے۔ لیکن میں آخر بات یہی کہوں گا، چاہے کوئی آپ کو سمجھائے یا نہ سمجھائے، حلال اور حرام کا تو ہر مسلمان کو پتہ ہی ہے نہیں، بولیے۔ فحاشی غلط ہے، عیاشی غلط ہے، حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، ہر مسلمان بھائی اور بہن کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کوئی آپ کو نہ سمجھائے، کیا اللہ کے ہاں آپ کا یہ بہانہ چل جائے گا؟ قرآن نے کہا کہ جب ظالموں کو عذاب دیا جانے لگے گا، قرآن نے کہا، قرآن پاک ہے، پڑھیے، ان سے پوچھا جائے گا فیما کنتم، تم کیوں گناہوں میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو ظالم لوگوں کے درمیان سے، وہ خود بھی گناہ کرتے تھے، ہم بھی ان کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو فرشتے عذاب دیتے ہوئے کہیں گے الیست ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع اور کھلی نہیں تھی؟ اگر تم برے لوگوں میں تھے تو اچھے لوگ بھی تو وہی تھے نا زمین کے اوپر، تم نے کیوں نہیں ان کی صحبت اختیار کی؟ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ ہر ایک کو پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جو بہانہ تراشنے کا کوشش کرے گا اللہ کے اس کا بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات کہ ہمیں پھر بھی محنت کرنی چاہیے، نیچے بیٹھنے والوں کو بھی اور یہ ممبر پہ بیٹھنے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اس درد کو آپ کے سینوں میں بڑھکا دے۔ بس درد زندہ رہے تو اہل درد پیدا ہوتے رہتے ہیں، قوم میں اصلاح کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔